خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. خوب قرآن مجید کے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت و معرفت کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بیان کر رہے تھے. پہلا فائدہ یہ بتایا تھا کہ بعض اسلامی تاریخوں، بعض اسلامی واقعات کی شناخت اور اس کی پہچان منحصر ہے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے شناخت کے اوپر. اگر آپ نے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچان لیا تو بہت سارے اسلامی واقعات آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائیں گے، وہ آپ آسانی سے ان کو سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں. اگر معرفت نہیں ہوگی تو ان اسلامی تاریخوں کا اور ان واقعات کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. دوسری چیز بتایا تھا کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی پہچان سے آپ کو مدد ملے گی کہ آپ فروع دین کے مسائل اور احکام کا استنباط کر سکیں. استنباط حکم شرعی میں اس سے مدد ملے گی. اگر معرفت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ استنباط حکم شرعی میں خطا کر جائیں، ٹھیک، یا اصلاً آپ استنباط حکم شرعی نہ کر سکیں، ٹھیک. تیسرا فائدہ در استدلالات کلامی آیات مورد استناد مخصوصاً آیاتی کی دربار فضائل اہل بیت نازل شدے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم ہو گیا تو کلامی استدلالات میں، عقائدی بحثوں میں آیتوں کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں. چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ مدنی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں زیادہ مدینے میں ہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوروں کی معرفت رکھتے ہیں، سوروں کی پہچان رکھتے ہیں کہ کون مکی کون مدنی ہے، تو اس حوالے سے اور اس معرفت کے ذریعے سے آپ کلامی استدلالات میں ان آیتوں کو کیا کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اور ان کے کمالات کو انہی آیتوں کے ذریعے سے کیا ہے، ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک. مثلا بیشتر مدنی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ زیادہ تر کیا ہے، مدنی ہے. چون ان مباحث در مدینے مطلب ہے، چونکہ فضیلتوں کی کمالات کی بات زیادہ تر کیا ہے، مدینے میں تھی. مکے میں تو زیادہ تر اصول دین، ٹھیک ہے، توحید کی بحث تھی، رسالت کی بحث تھی، معاد کی بحث تھی، ہے نا، کفار و مشرکین سے براءت اور ان سے دوری کی باتیں، یہ سب زیادہ تھی. برخی ان سورہ یا آیات را مکی دانستہ اند، بعض لوگوں نے ان سورہ اور ان آیتوں کو مکی جانا ہے کہ در آن صورت نمی تواند مدرک استدلال قرار گیرد، کہ اگر ان کو مکی مان لیا جائے تو مکی ماننے کی صورت میں ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا فضیلتوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ جو آیتیں مدنی ہیں، مدنی آیتوں کو اہل بیت اطہار کی فضیلت کے باب میں بعنوان دلیل لایا جا سکتا ہے، ٹھیک. بعض نے کہا ہے کہ فضیلتوں والی آیتیں مکی ہیں، تو اگر مکی ہیں تو ان سے کیا ہے، ان کو مدرک یا دلیل فضیلت کی نہیں بنایا جا سکتا. تو اب جاننا ضروری ہے کہ مکی ہیں یا مدنی نہیں ہے، تاکہ غلطی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضیلت کے باب میں آیت کو بعنوان دلیل لا رہے ہیں لیکن وہ آیت مکی ہے، تو لوگ ٹھکرا دیں گے کہ مکی دلیلوں سے، مکی آیتوں سے کیا ہے، فضیلتوں کا اس بات نہیں ہوتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ مدنی لائیے تو اب جاننا کتنا اہمیت رکھتا ہے. وہی کہہ رہے بنا برئین لہذا ان شناخت دقیق مکی و مدنی بدن سورہ و آیات، سوروں اور آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کو دقیق طریقے سے پہچاننا یہ کی از ضروریات علم کلامی در مبحث امامت است. علم کلام کی ضروریات میں سے اور امامت کی بحث میں سے ہے. بحث امامت میں علم کلام میں لازم اور ضروری ہے کہ آپ سوروں اور آیتوں کو مکی اور مدنی ہونے کے عنوان سے اچھی طریقے سے پہچانیں تاکہ مدرک اور دلیل کے طور پر آپ ان آیتوں کو پیش کر سکیں. مثلا مثال دے رہے، مثلا برقی تمام سورہ دہر مکی دانست ان و گروہی مدنی و بعضی جز آئے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا ہمیرا مدنی دانست ان دیگران ہن از ابتداء سورہ تا آئے بصدورہ مدنی و بقیہ مکی. اختلاف در ان سورہ بسیار ولما انرا تماما مدنی میدانی. مثلا فرض کر لیں سورہ دہر. سورہ دہر ایک ایسا سورہ ہے جو اہل بیت اطہار پنجتن پاک علیہ السلام کی مدح سرائی اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا سورہ دہر. لیکن اس کو پنجتن پاک کی فضیلت کی سند اور مدرک کب قرار دیا جائے گا؟ جب مدنی ہوگا. جبکہ بعض نے اس کو کیا کہا ہے؟ مکی کہا ہے، بعض نے کہا ہے مدنی ہے، بعض نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں مکی ہے کچھ آیتیں مدنی. لیکن ہم مدنی مانتے ہیں. اس سورہ کے سلسلے میں بہت سارا اختلاف ہے لیکن ہم مدنی مانتے ہیں. اسی لیے پنجتن پاک کی فضیلت کی دلیل مانتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں مدنی. دربار شان نزول آیہائی کہہ رہے کہ یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں. کون سی آیت؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ٹھیک، یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تو پیغمبر اسلام نے بیمار ہوئے تو پیغمبر اسلام اور عرب کے کچھ لوگ حسنین علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے اور نبی کریم اور وہ دوسرے آنے والے عرب نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ اگر بچوں کی شفا کے لیے آپ نذر مان لیں تو اللہ بچوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے قبول کیا اور نذر مان لی اور شفا بھی مل گئی. تو اب نذر کو پورا کرنا ضروری تھا. تو اس وقت جو ہے اس کے بعد سے نذر مانی، نذر پوری ہوئی، 3 دن روزہ رکھا اور افطار کے وقت کیا ہے کسی دن مسکین فقیر یتیم آتے رہے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لے جاتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ یہ جو شان نزول ہے ان سوروں کا، یہ شان نزول بتا رہا ہے کہ کیا ہے یہ آیتیں مکی نہیں ہے بلکہ مدنی. اہل سنت نے بھی
کیا ہے ان آیتوں کے شان نزول کو قبول کیا ہے. جب اہل سنت نے ان آیات کے شان نزول کو قبول کیا، کون سا ہے شان نزول؟ یہ پورا واقعہ حسنین کے بیمار ہونے کا، نظر ماننے کا اور نظر کو وفا کرنے کا. تو شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں کیا ہے؟ مدنی ہے. جب مدنی ہے تو اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیات کیا ہے؟ پنجتن پاک کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی، ان کی فضیلت میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو بہر صورت کہتے ہیں کہ حسنین بیمار شدہ بودن، حسنین علیہ السلام بیمار تھے. پیغمبر گرامی و گروہی از بزرگان عرب، نبی کریم اور عرب کے کچھ بزرگ بے عیادت آنان آمدند، ان کی احوال پرسی کے لیے آئے. و بے مولا امیر مومنان پیشنہاد کردند، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مشورہ دیا، ان کو رائے دی. چنانچہ برائے شفائے فرزندانت نظر کنی کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شفا کے لیے نظر کریں تو خداوند شفائے عاجل مرحمت خواہد فرمود، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو شفا دے گا. حضرت ان پیشنہاد را پذیرفت، تو حضرت نے ان کی اس رائے کو، اس مشورے کو قبول کیا. وسے روز روزے نظر کردن، اور 3 دن روزہ رکھنے کی نظر مان لی. آنگاہ کی حسنین شفا یافتند، جب حسنین علیہ السلام کو شفا مل گئی. در صدد ادائے نظر برآمد، تو امیر المومنین علیہ السلام کو نظر کو وفا کرنے کی، نظر کو پوری کرنے کی فکر ہوئی. چنانچہ قرصہائے نانی برائے افطار تہیے کرد، افطار کے لیے کچھ روٹیاں تیار کی. روز اول ہنگام افطار، پہلے دن افطار کے وقت مسکینی در خانے رازد زد، ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا. و تقاضائے کمک کرد، اور مدد کی درخواست کی. حضرت نانہائے تہیے شدہ را بعودا، حضرت نے جو روٹیاں تیار کروائی تھی وہ اس مسکین کو دے دی. روز دوم نیز یتیمی آمد، دوسرے دن پھر ایک یتیم آیا. و نان تہیے شدہ را دریافت کرد، اور روٹیاں جو تھی وہ لے گیا. روز سوم اسیری آمد، تیسرے دن ایک اسیر آیا. ونانہا بعودا دے شد، اور روٹی اسے دے دی گئی. حضرت در ان سے روز خود با اندک نان خوش و کمی آب افطار کرد، حضرت نے ان 3 دنوں معمولی سی سوکھی روٹی اور تھوڑے سے پانی کے ذریعے سے افطار کیا. تبرسی در ان زمین روایات بسیاری از طرق اہل سنت و اہل بیت عصمت گرد آوردے. علامہ تبرسی نے اس سلسلے میں اہل سنت کے طریقے سے اور اہل بیت کے طریقے سے، دونوں شیعہ سنی دونوں کے روایت کی کتابوں سے بہت ساری روایتوں کو جمع کیا ہے. و تقریباً انہارا مورد اتفاق اہل تفسیر دانست، اور تمام روایتوں کو اہل تفسیر کی نظر میں معتبر جانا ہے، سب کا ان پر اتفاق ہے. شیعہ سنی تمام مفسرین ان روایات کو قبول کرتے ہیں. آنگاہ برا اس بات مدنی بودن تمام سورہ، اور اس کے بعد پورے سورہ کے مدنی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے روایات ترتیب نزول کی روایتوں کو، کہ سورہ دہر جزو سورہ مدنی بشمار رفتے، کہ سورہ دہر مدنی سوروں میں سے شمار کی جاتی ہے. باسندہائے معتبر آوردے، معتبر سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، لے کر آئے ہیں. بلے کسانی مانند عبداللہ ابن زبیر کی مائل نبودن ان فضیلت پہ اہل بیت اطہار اختصاصی آمد اصرار داشتن کہ ان سورہ را کاملا مکی معرفی کنند. لیکن عبداللہ ابن زبیر کہ جو کسی بھی صورت میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو عبداللہ ابن زبیر اور اس کے جیسے ہم خیال اور ہم فکر افراد نے اس بات پہ زور ڈالا اور اصرار کیا کہ نہ، یہ سورہ مدنی نہیں ہے، اس سورہ کو مکی صرف اور صرف اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ اہل بیت اطہار کے
فضائل کی سند اور دلیل کے طور پر کوئی پیش نہ کر سکے. اگر کرے گا تو کہیں گے میں مکی. تو اہل بیت اطہار کی فضیلتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس مدنی سورہ کو عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے مکی بتا دیا. غافل اذان کی در مکے اسیری وجود نہ داشت، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ مکے میں تو کوئی اسیر تھا ہی نہیں. حالانکہ یہ سوال بھی کوئی بہت پختہ نہیں ہے. اسیر مکے میں تھے ہی نہیں. اسیر تو سارے مدینے میں تھے، کیونکہ جو اسیر کیے جاتے تھے وہاں لاتے تھے. بھائی یہ اسیر وہ والا اسیر نہیں ہے جو اسیر تم سمجھ رہے ہو کہ جنگوں سے اسیر کر کے لے کے لایا گیا ہو، کہ کہو کہ مکے میں کوئی اسیر نہیں تھا. کلمہ اسیر آیا ہے نا، مسکینم و یتیمم و اسیرہ. یہ اسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جنگ میں گرفتار کر لیا جائے. کیا یہ روٹی لینے والا کوئی ایسا تھا کیا؟ مدنی بھی مان لے تو آپ کہیں گے کیا کہ یہ اسیر سے جو معنی لے رہی ہے وہی اسیر تھا. نہ بھائی وہ تو فرشتہ تھا نا. تو یہ جو کہہ رہے غافل اذان کے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر اور اس کے جیسے دوسرے لوگ اس بات سے بے خبر ہے کہ در مکے اسیری وجود نہ داشت. مکے میں تو کوئی اسیر تھا ہی نہیں. تو جب مکے میں کوئی اسیر تھا نہیں تو اسیر روٹیاں لینے آیا کہاں سے؟ مجاہد و قتادہ استابعین تصریح کردن. مجاہد اور قتادہ اہل سنت کے بڑے علماء ہیں جو تابعین میں سے ہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سورہ دہر تماماً مدنی، کہ سورہ دہر پورا کا پورا مدنی ہے، بلے دیگران تفصیل قائل شدہ آن. لیکن کچھ لوگ اس میں تفصیل کے قائل ہوئے ہیں. سید قطب ازنوی سندگان معاصر بقرین سیاق سورہ را مکی دانستے است. سید قطب جو ہمارے ہیں، جو معاصر محققین اور تحریر نگاروں میں سے ہیں، سیاق کے قرینے سے، ٹھیک، سیاق کے قرینے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. چونکہ ان آیتوں سے پہلے کی جو آیتیں ہیں نہ، ان کے بعد کی سیاق، ان کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اس طریقے کے تذکرے موجود ہیں کہ جو مکے سے وابستہ ہے یا مکے سے مناسبت رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا جن آیتوں کو مکی کہا گیا ہے تو اسی سے نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جب وہ مکی ہیں تو یہ بھی کیا ہوں گی، قیاس کیا انہوں نے. البتہ قیاس کی وجہ سیاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پہلے کی آیتیں مکی ہیں تو بعد کی بھی مکی رہیں گی، یا پہلی مدنی ہے تو یا پھر لاسٹ کی فرض کر لو نا. اور سارے سورہ میں آیتیں ایسی ہیں کہ ایک مکی اس کے بعد مدنی، مدنی یا جو سورہ مکی ہے، مکی سورہ میں مدنی آیتیں ہیں، مدنی سوروں میں